آخر میں جو بڑی اہم ترین بات ہے، اور یہ بات عموماً اشتہار ہم تو بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ اولاد جو ہے اگر باغی ہو گئی، میں فلاں بنت میں فلاں مطلب اور ابن فلاں اور یہ میرا بیٹا ہے اور یہ مطلب ان معاملات کے اندر ہے اور میں نے اس کو جو ہے وہ آگ کر دیا، بڑا سا ایک اشتہار لگ جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ بتائیے کہ وراثت سے آگ کرنے کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ دوسرا، وراثت سے محروم کرنے پر یہ جو وراثت کا مال ہے عموماً دیکھا گیا ہے کہ رشتہ دار کھا جاتے ہیں، عموماً دیکھا گیا ہے کہ بھائی کھا جاتا ہے یا بہن کھا جائے واٹس ایور، اور پھر عدالتوں کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا وعید ہیں اس پہ ذرا یہ بتائیے۔ جنید بھائی، پچھلی باتوں میں سے دو باتوں کے درمیان فرق واضح کرنا بڑا ضروری ہے پلیز، تاکہ سننے والوں کے لیے۔ وصیت کے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ بڑا اہم ہے کہ وصیت ہمیشہ اس کے لیے ہوگی جس کو شریعت کی طرف سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ اوکے، اگر شریعت نے کسی بندے کے لیے کوئی حصہ مختص کر دیا تو جس کا مال ہے وہ وصیت کرے گا بھی تو وصیت کینسل ہو جائے گا۔ اوکے، مال وراثت کی جو تقسیم کاری ہے اس کے اندر ایک مسئلہ چل رہا تھا کہ باپ 1/3 سے زیادہ نہیں دے سکتا۔ یہ حکم مطلقاً زندگی کے لیے نہیں ہے، اوکے، یہ مرض موت کا حکم ہے۔ اوکے، کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو پھر وہ ساری وراثت تقسیم نہیں کر سکتا، ٹرسٹ کو نہیں دے سکتا۔ اگر جوان ہے، موت کے اثرات نہیں ہے، پھر وہ اپنی جائیداد کا خود مالک ہے، صحیح ہے، جس کو چاہے دے سکتا ہے، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں۔ آگ کے بارے میں بتائیے، آگ کر دیا بیٹے کو، شریعت نے یہ پہلو نہیں رکھا ہوا۔ اچھا، وہ کہ ایک بچہ نمازی ہے، ایک چور ڈاکو ہے، دونوں باپ کے حصے کے برابر حصے دار۔ باپ اپنی نافرمانی کی وجہ سے کسی بیٹے کو اپنی جائیداد سے آگ نہیں کر سکتا، مطلب بیٹے کی نافرمانی کی وجہ سے باپ جو آگ نہیں کر سکتا۔ بیٹا باپ کی جائیداد سے چند وجوہات کی وجہ سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 1، اپنے ہی باپ کو قتل کر دے، محروم ہو جائے گا۔ جب کوئی بھی جس کا مال وراثت ملنا ہے نا اس کو قتل کر دے تو محروم ہو جائے گا۔ اچھا، اختلاف دین ہو، باپ مسلمان ہے تو بیٹا آگے سے کچھ اور نکل جائے، اوکے، سو نہیں ہوگا، ہاں جی، تو وہ نہیں تقسیم ہوگا۔ صاحب بہار شریعت نے اس میں ایک بہت خوبصورت نقطہ لکھا، فرمایا جو بیٹا اور باپ دونوں مسلمان ہو لیکن بیٹا انبیاء کا، صحابہ کا، اہل بیت کا بے ادب ہو، اس کو بھی نہیں سدو۔ اوکے، کہ یہ نیک لوگوں کا مال ہے، نیک لوگوں میں جانا چاہیے، یہ کہاں سے بیچ میں آیا؟ اوکے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اگر اختلاف دار ہو جائے، یعنی ایک پاکستان میں رہتا ہے، ایک رہتا ہے انگلستان میں، لیکن دونوں کا مذہب اسلام نہیں ہے، اوکے، پاکستان میں رہنے والا عیسائی ہے، انگلینڈ میں رہنے والا بھی عیسائی ہے، تو ادھر کے عیسائی کا حصہ ادھر کے عیسائی کو نہیں دیا جائے گا۔ یہ خاص شرط ہے غیر مسلموں کے لیے۔ اچھا، اگر پاکستان میں رہتے تو اس سے جو ہمارے پاکستان کی دولت ہے وہ باہر جا رہی ہے، تو اس لیے اس کو اختلاف دار کی وجہ سے مال نہیں دیا جائے گا۔ اوکے، یہ 3 صرف وجوہات ہیں، چوتھی وجہ ہے لیکن کیونکہ وہ اس وقت موجود نہیں ہے اس لیے میں نے اس کو۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی اس کا مطلب آج تک اشتہار پڑھے اس کی شرعی حیثیت جو ہے کچھ بھی نہیں ہے کہ آگ واگ نہیں ہوگا، وہ رہتا آپ ہی کا ہے اور آپ نے اس کو حصہ دینا ہے، ہر صورت میں اس کا حصہ رہتا ہے۔ اچھا، اب آئیے اس طرف کہ وراثت سے محروم کر دیا بھائی نے، ایک مثال سیمپل کیس لے لیتے ہیں، یا فرض کیجئے گھر کے کسی بڑے نے اور یا وراثت کا جو مال تھا وہ ہڑپ کر گئے، جی پلان کیا، بڑے صاحب کی آنکھیں بند ہوئی اور بڑے صاحب کی آنکھ جیسے ہی بند ہوئی اس کے بعد وہ ساری پلاننگ کرنے کے بعد پورا مال جو ہڑپ کر کے ڈکار تک نہیں لی، بتایا بھی نہیں کہ جی کہاں گیا، اس کے لیے وعیدیں کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو جس کا باپ فوت ہو گیا، وہ طاقت نہیں رکھتا تھا، چھوٹا بچہ تھا تو یتیم ہو گیا، فرمایا جس نے یتیم کا مال کھا لیا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، تو فرمایا وہ ایسے ہے کہ اس نے اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھر لیا۔ آئے ہائے، کسی کا مال وراثت کھا جانا یہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرنا ہے۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر معراج پہ تشریف لے کے گئے تو آپ نے ایک بندہ دیکھا کہ باہر سے اس کے پیٹ کے اندر کی کیفیات نظر آ رہی تھی کہ اس کے اندر آگ کے انگارے جل رہے ہیں اور وہ انگارے کھا رہا۔ تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے کہا یہ کس بندے کی مثال ہے؟ کہا حضور یہ وہ ہے جو یتیموں کا مال کھا جاتا ہے۔ جو یتیم ہے اس کے لیے فقہ الحنفی میں اتنا خوبصورت کر کے مسئلہ واضح کر دیا، جس کی کسٹڈی میں گیا یتیم کے مال سے پرورش نہیں کر سکتا، اپنے مال سے کرے گا۔ اگر وہ امیر ہے، اگر دونوں متوسط طبقے کے، یتیم کا مال ہے، اس کے پاس بھی مال ہے، لیکن وہ صرف اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس کو نہیں کھلا سکتا، تو اس کے مال سے اتنے پیسے لے گا جس سے اس کا نان و نفقہ پورا ہو۔ اور اگر
کسٹڈی میں لینے والا خود مفلس اور غریب ہے تو اس کو اتنا یتیم کا مال کھانے کی اجازت ہے کہ اگر مفلسی میں خود خشک روٹی کھاتا ہے تو اب بھی خشک کھائے گا، اب اس کو گھی والی روٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب باپ چلا گیا، اربوں روپیہ چھوڑ گیا، بھائی بچے جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، بچوں کے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے بچے آپس میں لڑ رہے ہیں، جائیدادوں کے مسئلے حل نہیں، نسل در نسل کورٹ کے اندر کھڑے ہوئے، اس صورت میں کیا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ معاملہ خود تاخیر سے اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی۔ ایسی صورت میں عدالتوں سے رجوع کرنا چاہیے تاکہ ان معاملات کو بہتری کے ساتھ جلدی حل کیا۔ آخری جملہ کہ کوئی شخص اگر تقسیم صحیح مطلب غلط تقسیم کر کے چلا گیا ہے وہ اپنی زندگی کے اندر، بڑی اس کے لیے وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے۔ امام ترمذی نے حدیث لکھی اور امام ابو داؤد نے حدیث لکھی، 70 سال اس نے عبادت کی دن رات کھڑے ہو کے، لیکن مال وراثت صحیح تقسیم نہیں کیا، غلط کر گیا تو ساری عبادت ضائع ہو گئی۔ اللہ